وضو کرنا بہت عظیم عمل۔ ایک روایت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحافظ على وضوء الا مؤمن، وضو پہ صرف مومن ہی حفاظت کرتا ہے، وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے والے کو ایمان کی ڈگری دی ہے، وہ مومن ہے جو وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، کوئی بڑے سے بڑا ٹونے کرنے والا، کوئی بڑے سے بڑا حاسد آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر آپ باوضو رہتے ہیں۔ باوضو رہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ شیاطین، یہ نجس، یہ پلید، یہ گندے کام کرنے والے گندے انسان اور گندے شیاطین سے سہارا لیتے ہوئے پاکیزہ لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پاک رہنا سیکھیں، باوضو رہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کوئی شیطان، کوئی جادوگر، کوئی ٹونا کرنے والا آپ کا کچھ بھی نہیں نقصان کر سکتا۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آیات پڑھیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کرتے کرتے اس کے سارے اعضاء اور اس کے سارے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیچے گرتے چلے جاتے ہیں، اور جب اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ختم ہو جانے کے بعد پورے شوق اور محبت کے ساتھ کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے، وضو کا عمل کرنے کی وجہ سے کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ وضو سے گھبرایا نہ کریں، سردی ہے، ٹھنڈ لگے گی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جنت کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات آسمانوں کی سیریں کر کے آتے ہیں، جنت میں بھی جاتے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ کے آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر ساری باتیں بتائی بھی ہیں اور سمجھائی بھی ہیں۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بلال پتہ نہیں تو کون سے عمل کرتا رہتا ہے، جنت میں جب میں گیا تو میرے آگے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، پتہ ہے نا کون سا عمل تھا؟ سیدنا بلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اتنی عظیم فضیلت، اتنی عظمت اس عمل کی وجہ سے بندہ چلے زمین پر اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ دے دے۔ یہ سردی کا موسم، یہ لمبی راتیں اس لیے نہیں ہے کہ ساری ساری رات اپنے موبائل پہ ضائع کر دی جائے، ساری ساری رات واٹس ایپ پہ ضائع کر دی جائے، ساری ساری رات فلم ڈرامہ دیکھتے گزار دی جائے۔ نوجوانوں، مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، یہ وقت ہے، یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے، یہ مہلتیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا، ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اس بات کا اندازہ آپ کر سکیں گے اس حدیث کو سماعت فرما کر کہ وضو کی کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا، فرمایا میرے صحابہ روز قیامت اللہ مجھے ایک حوض نصیب کرے گا، میں وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس کے کئی ایک مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں. کچھ نے اس سے مراد کثرت لیا ہے کہ آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، یعنی سب کچھ ہی آپ کو عطا کر دیا. کچھ نے اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے. کچھ نے کہا ہے اس سے مراد ایک نہر ہے جو جنت کے اندر ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور اس نہر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کی طرف پانی آ رہا ہوگا. بہرحال اس کا جو بھی مفہوم ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر 50,000 سال کا دن، گرمی، دھوپ، شدت، لوگ بھلک رہے ہوں گے پیاسے، اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، پسینہ آ رہا ہوگا، اور خطرناک ہولناک مناظر دیکھ دیکھ کر ان کی جانیں ہنسلیوں کی طرف آ چکی ہوں گی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، حوض کوثر سے پانی پئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جب ایک مرتبہ پانی پی لیں گے، 50,000 سال کا دن دوبارہ کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں فرما دے. اللہ ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا. لیکن علامت کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وضو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، وضو ہماری شناخت ہے، وضو ہماری پہچان اور علامت ہے. کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، روز قیامت جب میری امت کے لوگ، میرے اطاعت گزار، میرے سے محبت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، وضو کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، میری اطاعت کرنے والے، میری حدیث کو ماننے والے، قرآن کی آیتیں پڑھنے والے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے والے جب روز قیامت آ رہے ہوں گے نا، تو وضو کے وجہ سے ان کے وضو والے آثار چمک رہے ہوں گے، وہاں سے روشنی نکل رہی ہوگی. میں ان آثار کی وجہ سے اور ان روشنیوں کی وجہ سے انہیں پہچان لوں گا. میں اس روشنی کی وجہ سے انہیں پہچانوں گا اور پھر انہیں جام کوثر پلا دوں گا. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دینا. ہمارے بھی یہ اعضاء چمکنا شروع ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس وہاں چلنے کے لیے روشنی ہی نہ ہو، ہم اندھیروں میں ہی گرتے پھریں. اس لیے نوجوانوں اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا خوف کھائیے. اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، فضول کاموں سے بچیں. عبادت کے اندر دل لگائیے، عبادت کے اندر دل لگائیے، تلاوت کے اندر دل لگائیے، نماز کے اندر دل لگائیے. بار بار وضو کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو آج کا درس سننے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.